ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز فرض ہوتی ہے انسان کے بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے نمازیں فرض نہیں ہیں۔ اگرچہ حکم یہ ہے کہ بچوں کو بھی رفتہ رفتہ عادی بنایا جائے، سکھایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو تنبیہ کے طور پر مار بھی سکتے ہو کہ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، لیکن شرعاً اس کے ذمے فرض نہیں۔ بالغ جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر بالغ ہونے کے وقت سے انسان کے اوپر نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ بالغ ہونے کے معنی یہ ہے کہ یا تو بلوغ کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، مردوں کے اندر مثلا احتلام ہونے لگے، یا بچیوں میں ان کو ماہواری آ جائے تو اس سے وہ بالغ تصور کی جاتی ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ میرے بالغ ہونے سے لے کر اب تک مجھ سے کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں یا نہیں۔ اگر ہوئی ہیں تو ان کا حساب رکھیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو جلد از جلد قضا کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا کسی کی 100 نمازیں ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، 1000 ہیں، تو ان کو وہ قضا کرے، اور جتنا وقت بھی زیادہ سے زیادہ دے کر نمازیں قضا ہو سکیں وہ کرے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض نماز قضا کی نیت سے پڑھتا رہے، اور نیت یہ کرے کہ میرے ذمے جو آخری نماز فرض تھی اور میں نے ادا نہیں کی، وہ آخری نماز میں قضا کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے شروع کر دے۔ فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز کہ آخری فجر کی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس کو ادا کر رہا ہوں، اور ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی کہ آخری جو ظہر کی قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں، عصر کے ساتھ، اور عصر کی نماز کے بعد اگرچہ نفلیں منع ہیں، فجر کے بعد بھی نفلیں منع ہیں، لیکن قضا کرنا جائز ہے۔ فجر کی نماز بھی کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے، عصر کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے، مغرب کے بعد مغرب کی، عشاء کے بعد عشاء کی۔ اس طرح اپنے ساری پچھلی زندگی کی نمازیں قضا کرنا یہ انسان کے ذمے توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے توبہ کر لی، نمازیں پچھلے زمانے میں نہیں پڑھی تھیں تو بس توبہ کر لے تو کافی ہے، پچھلی نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا، کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو گیا تھا، سونے کی وجہ سے نماز چلی گئی، یا بھول گیا تھا، بھولنے کی وجہ سے نماز چلی گئی، تو پھر جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ اس کو ادا کر لے، کیونکہ وہی اس کا وقت ہے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے۔ تو جب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھول کر جو چھوڑی ہو اس کی تو قضا ہے، اور جان بوجھ کر جو چھوڑی ہو اس کی قضا نہیں، عجیب فلسفہ ہے۔ یعنی ایک آدمی نے بھول کر نماز چھوڑ دی تو یہ تو ایک طرح سے ایک عذر ہو گیا نا، اس عذر کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے تو پھر اس کی قضا لازم قرار دی۔ اب جو جان بوجھ کر چھوڑی تھی، یعنی نماز کی فرضیت جاننے کے باوجود اور غفلت میں چھوڑ دی تھی، تو اس کی قضا کہتے ہیں واجب نہیں۔ یہ بالکل احمقانہ بات ہے، اس کی قضا تو اور واجب ہے۔ اپنی استطاعت کی حد تک ہر روز اپنے نمازوں کے ساتھ ایک نماز پیچھے قضا کرے، اندازہ لگائے کہ کتنی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں، کتنے دنوں کی ہوئی ہے، اس کا حساب اپنے پاس لکھے، اور ساتھ میں یہ وصیت بھی لکھے کہ اگر میں اپنی زندگی میں یہ نمازیں قضا نہ کر سکا تو پھر میرے ترکے سے اس کے فدیے کی رقم ادا کی جائے۔ یہ وصیت لکھنا بھی ضروری، کیونکہ انسان کا کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو مرنے کے بعد اگر وصیت کم از کم کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر فکر ہی نہیں کی، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کوئی اس کو قضا کرنے کی فکر نہیں کی، تو پھر وہ گناہ سے بری نہیں ہوگا۔